کہیں گے رحمہ فاؤنڈیشن کی اور سے پریس کانفرنس کا آیوجن کیا گیا، کیا جانکاری دیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مسجد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کا اثر معاشرے پر، سماج پر، سوسائٹی پر کیا ہوتا ہے، اور مسجد کی اہمیت اسلام میں، اسلامی معاشرے میں کیا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو انہوں نے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اطراف میں شہر آباد ہوتے رہے، آبادیاں بڑھتی چلی گئیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب آپ نے قباء میں قیام فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی۔ قباء سے جب آگے مدینہ منورہ کے آبادی میں تشریف لے گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ مہمان تھے، تو انہی کے گھر کے سامنے آپ نے ایک میدان کو خرید کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو مسجد جو ہے، جس طرح سے انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے، ویسے ہی مسلم معاشرے کے لیے مسجد دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دل جتنا صاف ستھرا رہتا ہے، جتنا زیادہ دھڑکتا ہے، انسان کی صحت اتنی اچھی ہوتی ہے۔ مسجد جتنی زیادہ آباد ہوگی، معاشرہ اتنے ہی زیادہ آباد ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنوائی تھی، اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کا ایک سلسلہ نسب ہے، ہمارا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ایسے ہی دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے ملتا ہے۔ وہ مسجد نبوی جو تمام مساجد کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنی مساجد کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی طرز پر بنانے کی کوشش کریں۔ آج چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مساجد کی وہ اہمیت اور وہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا، شاید ہم اس سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ بڑی عالی شان مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں الحمدللہ، قالینیں اچھی لگی رہتی ہیں، اے سی لگی رہتی ہے، لیکن سوائے 5 وقت کی نماز کے شاید اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ مگر مسجد نبوی ایسی مسجد تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، 5 وقتہ نماز وہاں پڑھی جاتی تھی۔ وہاں پر خانقاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لوگوں کو حکمت کی بات سکھاتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی تعلیم وہیں ہوتی تھی، تزکیہ وہیں ہوتا تھا، حکمت کی تعلیم وہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ایک مدرسہ بنائے تھے، اس مدرسے کا نام صفہ مدرسہ تھا۔ جتنے بھی لوگ آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، مسجد نبوی کے اس مدرسے میں ان کو قیام کیا جاتا تھا، دین کی باتیں ان کو سکھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی۔ جو بھی معاشرے کا جو بھی کوئی قضیہ آتا تھا، کوئی میٹر آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو مسجد سے حل فرماتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، وہ معاشرے کی تمام ضرورتوں کو احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہیں سے آپ معاشرے کے مسائل کو حل کرتے تھے، سماجی مسائل آپ حل کرتے تھے، اقتصادی مسائل آپ حل کرتے تھے۔ وہی آپ کا دارالافتاء تھا، وہی آپ کا دارالقضاء تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو بٹالین آپ بھیجتے تھے، فوج بھیجتے تھے، جنگ میں بھیجتے تھے، تو مسجد نبوی میں سب سے پہلا مشورہ ہوتا تھا، وہ آپ کی مشورہ گاہ بھی تھی۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے حصے میں نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم مسجد نبوی کے بغل میں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ کر کے نیزہ بازی کے فن کو دیکھتے تھے۔
تو معاشرے کی جتنی ضروریات تھی سب مسجد نبوی سے ہوتی تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مسجد کا جو ایک معمولی کنسپٹ رہ گیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ دی جائے، مسجد بند کر دی جائے، مناسب نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا سلسلہ مسجد کا سلسلہ نسب جب مسجد نبوی سے جوڑتے ہیں تو ہماری مسجد بھی مسجد نبوی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ جب ہماری مسجد مسجد نبوی کا نمونہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی مدینہ منورہ جیسا معاشرہ ہوگا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں رحمہ فاؤنڈیشن مسجد اور مدرسہ رحمہ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر مدرسہ کے سرپرست جناب حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب کا، اس کے ناظم اور بانی میں سے جناب حافظ لقمان احمد صاحب کا، اور جتنے بھی وہاں پر اساتذہ ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اتنے مخلص اساتذہ ہیں کہ انہوں نے کووڈ کے زمانے میں بغیر کسی تفریق کے کلوا، تھانہ، ممرہ اور پھر جتنی بسیں جاتی تھی ان بسوں تک پہنچ کر کے ان لوگوں نے راشن دیا، کٹس فراہم کی، اور ایک مسجد نبوی کا تمام عمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہلکی سی جھلک آج مسجد و مدرسہ رحمہ میں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ روزانہ الحمدللہ مدرسہ رحمہ سے روزانہ 100 لوگوں کو کھانے کے پیکٹ دی جاتی ہے، جو غریب ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ہر مہینے میں ہمارے صرف ممرہ کوسہ نہیں بلکہ دیوا، کلوا اور ڈومبے بلی تک، اور ادھر پھر اترشو کے آگے کلیان فاٹا تک جو غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کسی اور مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات بھی راشن کی کٹ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 300 بیواؤں کا انتظام مدرسہ رحمہ سے کیا جاتا ہے۔ اسی کی ایک سلسلے کی کڑی یہ پالی ٹیکنک ہے جس کے لیے آج پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کی تفصیل آپ آگے سنیں گے، لیکن میسج اس کانفرنس سے یہ دیا جاتا ہے کہ ہماری تمام مسجدیں مسجد نبوی کے سلسلے سے جب جڑتی ہیں تو ہماری مسجد میں مسجد نبوی کے اعمال بھی زندہ ہونا چاہیے۔ ہم پھر ایک مرتبہ رحمہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کا مبارکباد دیتے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ اور مسجد رحمہ کو مسجد نبوی کے طرز پر قائم فرمائے تاکہ ہمارا یہ شہر ممرہ مسجد نبوی کے طرز پر ایک بہترین شہر، ایک بہترین معاشرہ کہلائے۔ والسلام علیکم۔ مولانا کیا کہیں گے، پچھلے 3 سالوں سے رحمہ فاؤنڈیشن پالی ٹیکنک اور ڈینٹل کیئر کا جو سینٹر چلا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کو لے کر آج پترکار پریشد بنائی آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی معمولی سی کوشش پر آپ حضرات جمع ہو جاتے ہیں، اور جب بھی خیر کا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اس کے نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے رحمہ فاؤنڈیشن کے تعلق سے، میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا رہبر عالم صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے مسجد کے اہمیت اور افادیت پر بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رحمہ فاؤنڈیشن جیسا کہ ابھی مولانا نے ساری باتیں بتا ہی دی ہیں، کچھ کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، جس میں سے ایک جو ہے یہ ہماری رحمہ پالی کلینک ہے، اور تفصیلات دوسرے حضرات بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا نے راشن کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے بتا ہی دیا ہے، اور کچھ رہ جائے گا وہ بتا دیں۔ میں اس وقت میں کیمپ کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رحمہ پالی کلینک کے ذریعے سے اس وقت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہماری 4 برانچیں ہیں، ایک تو مسجد رحمہ بازار روڈ ممرہ، دوسری جو ہے شمشاد نگر گیٹ کے قریب وہاں پہ ہے، اور تیسری جو ہے قسمت کالونی میں ہے، اور چوتھی شیواجی نگر میں ہے جو درگاہ روڈ کے پاس میں، قبرستان کے پاس میں۔ یہ 4 برانچیں ہیں، اور اس میں 3 برانچ میں جو ہے او پی ڈی بھی ہے، ڈاکٹر، اس کے علاوہ ڈینٹسٹ بھی آتے ہیں، دانت کے بھی ڈاکٹر آتے ہیں، جیسے بچوں کے ڈاکٹر ہیں، عورتوں کے لیے گائنک ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، جنرل فزیشین ہیں، سرجن ہیں، اسی طریقے سے ہارٹ کے لیے ہیں، دیگر اور بھی ڈاکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو روزانہ آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے الٹرنیٹ ڈے ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے آتے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارے یہاں پہ پیتھولوجی بھی ہے۔ پیتھولوجی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جتنا پیسہ منیمم ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، کم سے کم 40% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ۔ اور میگزم لیب ہے جو شہر کی بہت ہی مشہور لیب ہے، اور جس میں ایم ڈی پیتھ ہیں، ان کے انیبل لیب ہے،
تو انیبل لیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی رپورٹ کہیں دوسری جگہ آپ جائیں گے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رپورٹ نہیں چلے گی، سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی بہت ہی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے ان کی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے ہمارے کچھ شہر میں جو ہاسپٹلس ہیں ان سے ہم نے بات کر رکھی ہے، ہمارے یہاں سے جب پیشنٹ جاتے ہیں وہ تو ان کا بہت ہی اچھا، بہت ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گائنک کا معاملہ ہے، اگر پیدائش کا مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے بہت ہی کم پیسوں میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سارے یعنی ایک ہاسپٹل میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے ذریعے سے الحمدللہ ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی کیمپ وغیرہ ہوتے رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہے آئندہ 3 دسمبر کو اتوار کے روز صبح 11 بجے سے 3 بجے تک ہمارے تینوں برانچوں پر جو ہے وہ ڈینٹل کیمپ اور پیتھولوجی کیمپ ہو رہا ہے، جو کہ بہت سارے کام وہاں انشاءاللہ میں اس وقت بتانا جو ہے وقت زیادہ چلا جائے گا، وہ فری کیے جائیں گے۔ 40% جو ڈسکاؤنٹ ہے 40% وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ 3 دسمبر کو جو کیمپ ہو رہا ہے اس میں کئی ساری چیزیں بالکل مفت کی جائیں گے، فری کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے دانت میں ہمارے یہاں 50% کم سے کم ڈسکاؤنٹ ہے۔ جو لوگ 3000 میں جو کام کیا کرتے ہیں الحمدللہ، چونکہ ہمارا یہ کمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد و مدرسے کی طرف سے یہ کام چل رہا ہے، تو جو لوگ 3000 میں جو کام کرتے ہیں بہت ہی کوالٹی کے ساتھ اور ڈاکٹر اچھے ہیں ان کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے یہ 1500 روپے میں ہوتا ہے۔ 3 دسمبر کو جو کیمپ لگایا جائے گا اس میں کیا کیا جانچ ہوگی، کون کون سے مریض کا وہاں پر چیک اپ ہوگا، کیا دوائیاں فری دی جائیں گی، اس کے بارے میں آگے؟ جی، دانت کا جو ہے ہمارے پاس میں 3-4 قسم کی چیزیں ہیں وہ بالکل فری کی جائیں گے، اور اسی طریقے سے خون ٹیسٹ جو ہوگا، خون کا جو چیک اپ ہوگا اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں جو بالکل مفت کی جانے والی ہیں۔ صرف ٹریٹمنٹ ہوگا، ٹریٹمنٹ مفت ہے یا ٹیسٹ مفت ہے؟ ٹریٹمنٹ ابھی جیسے دانت میں جو ہے ہمارے یہاں ایکس رے اس دن فری کیا جائے گا، دانت کا جو ایکس رے رہے گا وہ فری کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دانتوں کی صاف صفائی کا معاملہ ہے، اسکیلنگ ہے، اسکیلنگ ہے، یہ سب ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ فری کر دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے خون چیک اپ میں جو ہے بلڈ جو چیک اپ ہوگا وہ CBC ESR اور اسی طریقے سے بلڈ گروپ یہ بالکل فری کیا جائے گا، اس دن پیسے نہیں لیے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جتنے چیک اپ ہوتے ہیں چاہے سونوگرافی ہو یا ایکس رے وغیرہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، آپ چاہے 3 تاریخ کو کروائیں یا اس کے بعد بھی کروائیں تو 40% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں ہے۔ یہ چیزیں ہیں ہمارے انشاءاللہ اس دن کیے جائیں گے۔ ہارٹ کے لیے ہمارے پاس میں ڈاکٹر آتے ہیں بہت ہی کم، کیمپ میں ہارٹ کے لیے نہیں ہے، ابھی یہ ڈینٹل اور پیتھولوجی کا کیمپ ہے، ہارٹ کے لیے کیمپ نہیں ہے یہ اس وقت میں۔ اس کے علاوہ 50% میں اس دن دوائیاں دی جائیں گی ہمارے پاس میں، جو لوگ دوائیاں لینا چاہتے ہیں وہ 50% میں انشاءاللہ ان کو دوائیاں دی جائیں گی۔ ٹائمنگ صبح 11 بجے سے 3 بجے تک ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے ضروری ہے کیونکہ ترتیب بنانے میں آسانی ہوگی اس کے ذریعے سے۔ اگر بہت زیادہ لوگ رجسٹریشن نہ کرائیں چلے آئیں تو پھر ان کو بہت ویٹ کرنا پڑے گا، پریشانی ہوگی۔ کرنے کے لیے کیا آپ کے جی ہمارے پاس میں وہ 2 نمبر ہیں، وہ انشاءاللہ اسکرین پر ڈال دیے جائیں گے، آپ لوگ دیکھیں، میں ایک بار بول بھی دیتا ہوں، نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 828282 4121، دوسرا نمبر ہے 828282 5121۔ اس پر آپ فون کرا کر کے اپنا نام رجسٹرڈ کرا لیں۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں جو قریب ہے وہاں فون کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہاں آپ کا نام رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ آخری تاریخ کا رجسٹریشن؟ رجسٹریشن کے آخری تاریخ انشاءاللہ سنیچر تک لیا جائے گا، یعنی سیٹرڈے تک لیا جائے گا، 2 تاریخ تک۔ مرد حضرات کے لیے کہ خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں؟ جی اس میں مرد آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی کے لیے بھی ہے، کوئی فیکٹر نہیں ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، مسلم نان مسلم، ہر ایک کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی ہے۔ علماء بھی تشریف لانا چاہیں بہت اچھی بات۔ حضرت رحمہ فاؤنڈیشن کی یہ ہمارے پاس میں بہت سارے جو ہے خیر کے کام ہوتے ہیں، رفاہی کام ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہمارے پیسوں کے ذریعے تعاون کریں، پیسے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے کتابچہ اس وقت تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، پیسے سے کر سکتے ہیں، پیسے سے کریں۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا اس طریقے سے استعمال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جو آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں، آپ کچھ محنت کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، آپ آئیں انشاءاللہ، اس کا بھی جو ہے ہم لوگ استعمال کریں گے۔ مختلف کام ہیں ہمارے پاس میں، اگر کتابچہ پہنچ جائے آپ تک تو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے ہنر رکھا ہے، کچھ ہنر نہیں ہے، بس آپ تھوڑی سی محنت بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تو ان کا بھی ہمارے پاس میں کام ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اہل خیر احباب بھی ہم سے جڑیں، دیگر اور لوگ بھی جڑیں گے تو انشاءاللہ قوم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ رحمہ فاؤنڈیشن کافی دنوں سے شہر کے اندر کام کر رہا ہے اور اس سے لوگ کافی استفادہ کر رہے ہیں۔
اور علاج کے معاملے میں پھر کھانا وغیرہ جو ہر روزانہ رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے غریبوں کو مفت دیا جا رہا ہے وہ ہے، اور بھی بہت کام رحمہ فاؤنڈیشن کر رہا ہے. تو اس لیے ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس فاؤنڈیشن سے جڑ کر کے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اور 3 تاریخ کو جو میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور آ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں. الحمدللہ مسجد و مدرسہ رحمہ کے زیر انتظام جو رفاہی ادارہ چل رہا ہے رحمہ فاؤنڈیشن، اس کے تحت ایک مثالی کام جو کیا جا رہا ہے اس کو کاپی کرنے کی اور اس کو شہر کی مختلف مساجد میں اپلائی کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اکیلے مسجد و مدرسہ رحمہ پورے شہر کو کور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ماڈل دیا جا رہا ہے شہر کے اندر مسجد و مدرسہ رحمہ کی طرف سے، اور ماڈل دے کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پورے شہر کی مساجد، خاص طور سے جو بڑی بڑی مساجد ہیں، اگر ان کے اندر یہ نظام، جگہیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس اسپیسز ہیں، چاہے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور مسجد نبوی کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو ہر پہلو پر انشاءاللہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں. تو مسجد و مدرسہ رحمہ کی طرف سے ایک پہل کی گئی ہے کہ مسجد نبوی کا نمونہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے ہر طبقہ مسجد کو اسی امید سے دیکھے جس امید کو لے کر کے وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا ہو. تو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، مسلک اور مذہب سے بالکل قطع نظر، صرف انسانیت کی بنیاد پر، اس کی ہمدردی کی بنیاد پر ہم ایسی مساجد کو کاپی کریں، ان کی تمام چیزوں کو لیں اور لے کر کے اپنی مساجد میں ان کو ان تمام کاموں کو شامل کر کے اچھے طریقے سے سماج کے کاموں کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مسجد رحمہ فاؤنڈیشن محتاج تعارف نہیں ہے، الحمدللہ ہم لوگ کو نظروں میں تقریباً 12-15 سال سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کی فیلڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کام اچھا کر رہے ہیں اور لوگوں کا تعاون بھی ہو رہا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ رحمہ فاؤنڈیشن خاص طور سے اس کا جو آپ کو جتنا جو ہو سکے اس کا ایڈورٹائز بھی کیجیے، اور یہ کام جو ہے ہم نے چاہتے ہیں پورے شہر ممبرا میں یہ کام چلتا چلے. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہر مسجد سے پیغام جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس کا انتظام ہونا چاہیے. تو اسی لیے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ کر کے اور مساجد بھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دن یہاں یہ آئے گا انشاءاللہ ہر مسجد سے مسجد نبوی کا نمونہ بنے گا. انشاءاللہ سارا کام اسی مساجد سے ہوگا، اس کی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے جو 3 تاریخ کو میڈیکل کیمپ، مفت میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے، اس میں آپ حضرات خود بھی تعاون کریں، خود تشریف لائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کی خبر کریں تاکہ اس کو کامیاب بنایا جا سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.